نہیں، یعنی میں کیا پڑھوں اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو وہ قریب جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا اس نے بھی کتاب کھول کے بیٹھا اور کہا جیسے تم ویسے ہم، جیسے تم ویسے ہم، جیسے تم ویسے ہم۔ اب سیٹھ صاحب پڑھے لکھے تھے نہیں، بڑے خوش ہوئے کہ بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے، اور ادھر وہ کہہ رہا کچھ کیا کچھ ہوتے نہیں، یہ کہہ رہے جیسے تم ویسے ہم، جیسے تم ویسے ہم۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ چیک کرنے کے لیے ایک صاحب کو لے کر گئے تو دیکھا کہ دونوں لوگ بیٹھ کر کے جھوم رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب دونوں نے کہا یار اب تو بھرم کھل جائے گا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ جب وہ تیسرا پہنچا تو یہ کہہ رہے کیا کہ ہم کچھ ہوتے نہیں، وہ کہہ رہے جیسے تم ویسے ہم، جیسے تم ویسے ہم۔ تیسرا پہنچ کر کہہ رہا جب تک کام چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوڑی کھائے جاؤ، جب تک کام چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوڑی کھائے جاؤ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ حال ہے الا ماشاءاللہ، لیکن جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، ہم تلاوت نہیں کریں گے۔ اور مجھے افسوس تب ہوتا ہے کہ جب نکاح کا وقت آتا 5000 کا سوٹ دولہا میاں پہنے ہوئے ہیں اور کٹاری بغل میں لگی ہوئی ہے۔ آیتوں پہ بھروسہ نہیں، کٹاری پہ بھروسہ ہے۔ کاہے کو لٹکائے شیطان قریب نہ آئے۔ ظالم سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہوتا، آیت الکرسی پڑھ لیا ہوتا، وہ کٹاری تجھے بچائے گی۔ افسوس تب ہوتا ہے 5-10 ہزار کا لباس، اور جب کلمہ شریف پڑھایا جاتا ہے تو پہلا کلمہ ظالم نہیں پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حال ہے۔ کلمہ ایمان مفصل، امام صاحب کہتے ہیں ایمان مفصل، تو کہتا ہے ایمان مسلسل۔ 15 منٹ اسی میں گزر جاتا، مفصل مسلسل میں۔ اور 15-10 ہزار کا، اور امام صاحب اگر کہیں 1100 مانگ لیں تو پھر چائے سے زیادہ کیتلی گرم، چائے سے زیادہ کیتلی گرم۔ 5 منٹ میں 1100، 50,000 کا تماشا اس نے برباد کر دیا، پٹاخے پھوڑ دیے، اور 1100 میں نانی مرتی ہے۔ یہ علماء ہمارے تمہارے سر کا تاج ہیں، آج ہم نے انہیں کمزور بنا دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم غلام لائیں مسجدوں میں، امام نہ لائیں۔ 7,000 8,000 9,000 جو ہر کام کرتا رہے، جھاڑو وہ لگائے، چٹائی وہ بچھائے، باقی کون کام کرے گا مسجد کو؟ اسی لیے ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد جہاں بنی ہو، اگر کوئی کہے کہ ہم یہاں سے دوسری جگہ تمہیں 2 کروڑ کی مسجد بنا کے دے دیں گے، اس کو ہم شہید کر دیں، دوسری جگہ بنا کے دے دیں گے، پوچھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو کوئی کسی طریقے سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو شہید کر کے وہاں دے دو، اس لیے کہ یہ مسجد کی زمین بیچی نہیں جا سکتی۔ کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی متولی مسجد کا مالک نہیں ہوتا، یہ مسجد کے خادم ہوتے ہیں، مسجد کے خادم ہوتے ہیں، مالک کوئی نہیں ہوتا۔ مسجد کا مالک میرا اللہ ہے، پروردگار، ساری کائنات کا مالک۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کم از کم جو ضرورت کی چیزیں ہیں، پہلی کلمہ شریف ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، نماز جنازہ کا طریقہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، ایصال ثواب کا طریقہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، بچے کی پیدائش کے وقت اذان ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ 3 بجے رات کھٹ 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 کر رہا ہے امام صاحب کے دروازے پر، بچے کی پیدائش ہوئی، اذان نہیں آتی۔ 1 درجن گانے نوجوان گاتا ہوا نظر آتا ہے مگر اذان یاد نہیں۔ کہتا اذان یاد ہے امام صاحب، شرم آتی ہے، گانا گانے میں شرم نہیں آتی۔ جب بارات آتی ہے لونڈے کھڑے ہو کر ناچتے ہیں، دیگر سماج کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ صرف قوم ناچنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ مسلمانوں تم ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہاری شان تو یہ تھی کہ مسلمان جس طرف سے گزر جاتے تھے فتح و کامرانی کے جھنڈے نصب کر دیا کرتے تھے۔ ہم ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، شرم میں ڈوب مرنا چاہیے۔ بارات کے وقت جو ہم ناچتے ہیں اور ہم زلفوں کو لہراتے ہیں، ہمیں غیرت آنی چاہیے، شرم میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم رب کی بندگی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں اور قبر کی تیاری کر لیں۔ کیا ہم نے تیار کیا ہے؟ آج تو ہم اگر شادی ہوتی ہے پکنک کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ کلکتہ
کلکتہ جاتے ہیں کیا دیکھیں گے؟ کلکتہ میں ملکہ وکٹوریا کا ہم محل دیکھیں گے، ہم دلی جا کر قطب مینار دیکھتے ہیں، ہم لال قلعہ دیکھتے ہیں، ہم جا کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر سنو لال قلعہ کو دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، قطب مینار کو دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، ملکہ وکٹوریا کا محل دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تمہیں ثواب ملے گا، ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ ماں باپ گھر میں ہیں اور جنت تم بھوپال کے چوراہے پہ تلاش کر رہے ہو، ماں باپ گھر میں ہیں تم چاہتے ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا کروں، بابا تاج الدین کے آستانے پر گیا کام نہیں بنا، مکدوں میں کچھوچا کی بارگاہ میں گیا کام نہیں بنا، اجمیر والی سرکار میں گیا کام نہیں بنا۔ میرا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، ارے تم نے جانے سے پہلے یہ سوچ لیا ہوتا کہ میرے ماں اور میرے باپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے تو کہیں چلا جا، تیرا کام بننے والا نہیں ہے، تیرا کام تب بنے گا جب تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں گے، جب تیرے ماں باپ تجھ سے خوش ہوں گے۔ کیا تم بھول گئے، کیا تم بھول گئے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کے لیے ایک نبی چل کر گئے، ایک نبی چل کر گئے۔ ہم اور آپ عالم صاحب آتے، ہم اور آپ خدمت کے لیے، ملاقات کے لیے، مگر ماں باپ کی خدمت کرنے والے کے لیے ایک نبی چل کر گئے۔ آخری باتیں بہت ہیں، آخری بات، ایک نبی چل کر گئے، وہ اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے کلیم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک اے پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جواب ملا فلاں محلے کا ایک قصاب جو گوشت بیچنے کا کام کرتا ہے، نبی ہے، اللہ کے کلیم ہیں۔ ملاقات کے لیے چل پڑے اور چلتے چلتے جب قصاب کی دکان پر پہنچے دیکھا وہ گوشت فروخت کر رہا ہے، وہاں کھڑے ہو گئے دیکھتے رہے۔ اس قصاب کے حالات کو آپ نے دیکھا، وہ بد کلامی بھی کر رہا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی ضرورت پڑتی تو دے رہا ہے۔ آپ یہ منظر دیکھتے رہے، جب شام کا وقت ہو گیا آپ نے اس سے کہا میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا۔ وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے کر آیا اور گھر لانے کے بعد میں کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے ابھی مجھے کھانے کے لیے کہے گا، لیکن کھانا جب تیار ہو گیا تو اس نے موسیٰ پیغمبر سے کہا کہ آپ بیٹھے پہلے میں اپنی ماں کو کھانا کھلاؤں گا۔ وہ اپنی ماں کے قریب گیا، ماں ضعیفہ تھی، کمزور تھی، چہرے پر جھریاں ظاہر ہو رہی تھی۔ کھانا کھلانے کا انداز دیکھو، اس نے لقمے توڑ کر کے شوربے میں ڈال کر کے پہلے چبا چبا کر کے لقمے کو نرم کر دیا، اور جب لقمہ نرم ہو گیا ماں کو کھلایا، اس کے بعد پانی پلایا، اور جب خدمت سے فارغ ہو گیا موسیٰ سے کہنے لگا آئیے ہم آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے بیٹھ کر کھانا کھایا، بسترا لگا دیا آرام کے لیے، اللہ کے کلیم بستر پر لیٹ گئے۔ لیکن رات میں جب پچھلا پہر آیا اللہ کے کلیم نے دیکھا کوئی آواز آہستہ آہستہ کسی کی آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا وہی ضعیفہ خاتون ہے، سر سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے میرے مالک اے پروردگار میرا بیٹا ناکارہ ہے، میرا بیٹا گناہوں میں لطفت ہے، میرا بیٹا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لے میرے مالک میرا بیٹا خطا کار ہے لیکن میرا بیٹا میرا وفادار ہے، میری خدمت کرتا ہے، میری فرمانبرداری کرتا ہے۔ میرے مالک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اور اس رضامندی کا صلہ یہ عطا فرما کہ مالک میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے، میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں سجدے سے سر اٹھا لو، سجدے سے سر اٹھا لو اور تمہیں مبارک ہو، خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں کہ تمہاری دعا کو رب نے قبول کر لیا ہے، تمہاری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے اور تمہارا بیٹا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اے لوگوں ماں باپ کی دعاؤں سے ولایت ملتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے عظمت ملتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے ترقی ملتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے رفعت ملتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے کامیابی ملتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے کامرانی ملتی ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتی مومنا، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے نا یہ سورہ نوح کی آخری آیت کے چند الفاظ ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔
یہ دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ کیا دعا ہے؟ حضرت نوح کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مومنا، اور انہیں بخش دے جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہیں۔ اب یہاں پر ٹھہرو، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حالانکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اور پھر کہہ رہے ہیں میرے والدین کو بخش دے، پھر کہہ رہے ہیں جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہے اسے بخش دے۔ اپنے لیے دعا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب میں آپ کو آسانی کے ساتھ دے دوں۔ ان میں سے کتنے لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ کسی نے پڑھا نماز جنازہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ ارے نماز جنازہ نہیں پڑھے ہو کسی کی؟ مسلمان کیسے ہو؟ ماشاءاللہ۔ نماز جنازہ جب پڑھتے ہو، یہ علماء کرام منبر نور پر ہیں، پوچھئے جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، میت سامنے ہوتی ہے، خواہ چارپائی پہ ہو یا ڈولے پر ہو، اس کے بعد میں امام صاحب آگے ہوتے ہیں، ان کے آگے میت ہوتی ہے، صفائیں درست کی جاتی ہیں، 5 7 3 11 جو بھی ہو۔ اس کے بعد میں جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بالغ کہ جنازے کی دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، امام بھی پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں۔ کیا؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ کبھی آپ نے غور کیا 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سے نماز جنازہ لوگ پڑھنے کے لیے آئے اور دعا اپنے لیے کی جا رہی ہے، رب اغفر لحینا، اے اللہ زندوں کو بخش دے۔ ہونا تو یہ چاہیے میت سامنے ہے، یہ دعا میں ترتیب ہونی چاہیے، اے اللہ میرے مردے کو بخش دے، پھر کہنا چاہیے اے اللہ میرے زندے کو بخش دے۔ مگر ہم نماز جنازہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ نماز جنازہ پڑھانے والا اپنے لیے، پڑھنے والے اپنے لیے، سارے لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پہلے میت کے لیے بعد میں۔ بھی اس فلسفے پر غور کیا؟ پہلے میت کے لیے دعا کرنی چاہیے پھر اپنے لیے، مگر نہیں، پہلے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے پھر میت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے پہلے اپنے لیے دعا کرو، اور جب اپنے لیے دعا کرو گے اور تم بخشے بخشائے میں سے ہو جاؤ گے، جب تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو تم جس کے لیے دعا کرو گے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پہلے اپنے لیے دعا کرو۔ تو وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے